السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم بھائیوں، آج ہم رحیم یار خان ہیں شہزاد بھائی کے پاس آئے ہیں۔ تو شہزاد بھائی کا بیکری کا کام ہے اور یہ ان کے ہیں کاریگر، بسکٹ رس وغیرہ ان کی بیکری ہے، کیک وغیرہ، یہ جتنا بھی بیکری کا سامان ہے یہ شہزاد بھائی اس کا کام کرتے ہیں۔ اور ان پر ہوا تھا جادو، کسی نے جادو کر دیا اور جادو کی وجہ سے یہ کافی بیمار تھے۔ اب تو کافی ٹھیک ہیں۔ اب ان کے اندر ایک جننی آتی ہے، وہ جننی جب قوالی لگائی جاتی ہے خواجہ غلام فرید کی تو وہ حاضر ہوتی ہے اور اپنے حالات بیان کرتی ہے۔ تو آج میں بھی انشاءاللہ ان کے پاس ہوں اور وہ قوالی چلا کے یہ ساری حقیقت دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ وہ ویڈیو کو آپ اینڈ دیکھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اس کی آپ کو وضاحت کھول کر کے میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اور پہلے انشاءاللہ قوالی چلائیں گے، قوالی چلانے کے بعد اس کے جو جننی حاضر ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ میں بھی آپ کو اس کی حقیقت بھی بتلاؤں گا۔ اس کا لاک کھولیں اپنے موبائل کا۔ اب یہ ہم خواجہ غلام فرید کی قوالی نکال لی ہے۔ اب انشاءاللہ کیا ختیجہ بی بی، یہ جی ناظرین آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس بھائی کے اندر یہ جننی حاضر ہوتی ہے۔ بھائی کا اپنا نام کیا ہے؟ طاہر کے اندر جننی حاضر ہوتی ہے اور یہ قوالی خواجہ غلام فرید کی اب یہ اس کے اندر حاضر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تھوڑا سا اونچی بولنا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام ختیجہ بی بی۔ ختیجہ بی بی ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہماری عمر ہے 35 سال۔ 35 سال۔ شادی شدہ؟ جی۔ بچے کتنے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے ہیں۔ شوہر کیا کام کرتا ہے؟ وہ یہ کام کرتا ہے۔ کون سا؟ اللہ کا کام کرتا اللہ اللہ دم کرتا ہے؟ جی۔ اچھا، جنوں میں بھی یہ دم کیا جاتا ہے؟ جی۔ دیکھ لیں بھی، پہلے تو انسانوں میں دم ہوتے تھے، سنا تھا جو انسانوں میں پیر ہیں پر جنات میں بھی پیر موجود ہیں۔ صحیح۔ تو آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارا سید۔ سید ہو؟ جی۔ اچھا، سید خاندان سے تعلق ہے؟ جی۔ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان ہے۔ صحیح۔ مسلک کون سا ہے؟ مسئلہ مسلک مطلب کہ دیوبند ہو، اہل تشیع ہو، اہل حدیث ہو؟ 2 بند ہے۔ دیوبند ہے؟ ہاں، شیر میں۔ اچھا دیوبند ہے۔ تو آپ ایک عورت ہو تو جو شریعت انسانوں کے لیے ہے وہی جنوں کے لیے بھی شریعت ہے۔ تو آپ ایک غیر محرم، ابھی آپ کی عمر بھی 35 سال ہے، تو آپ اس طاہر کے اندر کیوں آتی ہو؟ ہم نے ہمارے ساتھ اس نے زد کی تھی۔ زیادتی کی تھی؟ جی۔ کیا زیادتی کی تھی؟ ان لوگوں کو گھر سے آتا ہے 4 خطر ملکہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے تحت ہے جموں۔ اچھا اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ ان نے ہمارے سے پیشاب کیا تھا۔ اچھا، وہ گھر کے ساتھ جموں تھا اور جموں کے ساتھ انہوں نے اس لڑکے نے پیشاب کیا تھا طاہر نے؟ جی۔ اس وقت سے آپ اس کے ساتھ ہو؟ جی، ہم پھر بھی اس کو تنگ نہیں کرتے ہیں۔ تنگ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے پھر بھی اس کو یہ بولا ہے ہم تم کو تنگ نہیں کریں گے۔ اچھا۔ اپنا زیارت کرنا ہے پیر کے بس پیر کے پاس اس کو لے کے جانا ہے، یہ پیر کے پاس جاتا رہے کتنے دنوں بعد؟ سال بعد جاتا ہے یہ۔ سال بعد۔ تو وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ قوالی کھیلتا ہے ادھر قوالی پہ دھمال کھیلتا ہے جی۔ دربار پہ جا جی۔ کر کے؟ اچھا، تو اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ آپ کی کوئی خاص ڈیمانڈ ہو جس طرح کے وہاں پہ کوئی چڑھاوا چڑھا جائے؟ نہیں۔ کوئی چادر وغیرہ، کوئی بکرا وغیرہ ولی کے نام پر؟ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ نہیں ایک یہ ولی کے دربار پہ اس کو آپ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ چڑھاوا کیوں نہیں چڑھاتے؟ نہیں، ہم نے اس کو یہ بولا ہوا ہے اس کے لیے نا تم لوگ جو ہو سکتے وہ دے دے بس۔ کس کے لیے؟ دربار کے لیے۔ دربار کے لیے۔ تو اب وہ خواجہ صاحب تو اللہ کے ولی ہیں، اگر وہ نیک ہیں، ولی ہیں، تو وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، بالکل اللہ کے مہمان ہوں گے۔ جی۔ اب جو اس سے آپ اس بابا جی کو دلواتے ہو تو یہ کون کھاتا ہے؟ بابا کو یا اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ضرورت جس نے لینا ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں جو۔ اس کا مطلب ہے خواجہ کو تو کچھ نہ پہنچانا؟ نہیں، اس کو کیا وہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ پہنچے گی تو آپ پہنچے گی، تو پھر یہ کیوں دلایا جاتا ہے؟ وہ آدمی جو بیٹھے ہیں نا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔
کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہاں۔ تو آپ ان کے سپورٹر ہو کے ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو، اور پریشان کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہو، اور اس کا مطلب ہے پھر آپ مسلم تو نہیں ہو، نہیں، کیونکہ لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹا کر کے الٹے رستے پہ لگا رہے ہو۔ وہ اس کو مرضی ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس کی مرضی؟ وہ جو بیچے ہیں۔ جو بیٹھے۔ اچھا، تو مجبور تو اس کو آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کیوں اس لیے مجبور کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی بولا کہ میں اس کو یہ مجبور کرتی ہوں طاہر کو کہ سال بعد ایک دفعہ جائے دربار پر بالکل۔ اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ دے دے۔ جو ابھی دے آپ دے نے اس کا۔ شاید میرے سامنے حقیقت بیان نہیں کی کہ آپ اس کو بکرے کی ڈیمانڈ کرتے ہو، نہیں، چھترے کی ڈیمانڈ کرتے ہو، کچھ چادر کی ڈیمانڈ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو ایک بار بولا تھا پہلے شروعات سے، اچھا، پہلے جب آئے تھے اس کو بولا تھا، ہم نے بولا تم اس کو صحیح کے اوپر دربار کے اوپر چادر ڈالو۔ ان لوگوں نے بولا ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، چادر اس وقت نہیں ڈلوائی؟ نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی تھی؟ ہاں، اچھا، اس ہم نے نے پھر بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اب یہ سال بعد جاتا ہے کچھ نہ کچھ وہاں پہ مزار پہ؟ ہاں، جو دن کے لیے اس کا 100-50,000 جو جتنا ہو جائے صحیح۔ ہم اس کو تنگ کریں۔ وہ نظریہ کیا ہوتا ہے جب دربار کے اندر وہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ اس کا ہاں اس کو دعا کہتے ہیں وہ لوگ جی، جی، اور خاجی صاحب کی دعا پہنچتی ہے، اور کیا میں یہ تو مانتا ہوں کہ ہم اولیاء کے انکاری نہیں ہیں۔ جو حدیث ہے بخاری کی کہ جس نے اولیاء کے ساتھ دشمنی لی اس نے کیا یار چلو نہیں تو لے جا بس ہوئے۔ دعا کرے بس۔ اچھا، ہاں، اب یہ تو ہم نے مانا کہ دیکھیں کہ اللہ کے ولی ہیں، جی، ٹھیک ہے، ان پر تو چلے وہ تو اللہ کے مہمان بن گئے۔ جی۔ اب یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے میں نے اکثر درباروں پہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے مزاور ہوتے ہیں جی۔ یہ بے نماز ہوتے ہیں، بالکل ہے، ان کو کلمہ نہیں آتا۔ بالکل یہ ہے، کتنے بہت ہے۔ یہ نیوز والوں نے ان سے جا کے بہت- سنا ہے، ان کو بہت نماز ہے۔ نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، اور یہ بے نماز بے دین ہے، اور وہاں پہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر چرس پی جا رہی ہے، بالکل اور ہے۔ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر ناچ گانا کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے کام غیر شرعی ہیں۔ غیر شرعی کیا ولی اس کام کی دعوت دے کے گئے ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، اللہ کے ولیوں نے تو سیدھا رستہ بتلایا ہے، سیدھا رستہ بتایا ہے نا، بس ان لوگوں نے اپنا روزی بنایا ہوا۔ روزی بنائی ہے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون ان کا کرتی ہو؟ ہم لوگ ایسے کیا ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا نا، اس لیے اس کی فرصت نہیں تھی۔ ہاں صحیح۔ اس لیے بولا تھا۔ ہم نے پھر بھی ہاں ان لوگوں کو بلایا، ہاں جی ہاں جی دینا دیو، نہیں دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ہاں جی ہاں جی چک لو تو ہم پھر بھی اپنا زیارت میں جاتے ہیں۔ زیارت پہ جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کی زیارت پر۔ زیارت اچھا، لازمی ہے۔ کیا آپ یہ گھروں کے اندر اکثر پیروں کے پاس جنات ہوتے ہیں جن کو موکل بولتے ہیں، اور وہ موکل بتلا دیتے ہیں کہ آپ کو پر جادو کیا ہے کہ فلاں آپ کی پھپھو نے، آپ کی خالہ نے، یا آپ کا جادو گھر کے اندر دفن ہے، قبرستان میں دفن ہے، یہ آپ بتلا دیتی ہو؟ نہیں، ہم نہیں پتا، کیوں؟ نہیں، ہمیں اس معاملے میں یہ بھی نہیں۔ اچھا، نہیں، کیا باقی جن اس چیز کو جانتے ہیں پھر؟ آپ جانتے ہیں کہ کیسے؟ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے بھائی۔ آپ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں، ہم نے صرف سکون سے اپنا گھر رہتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں بس۔ آپ اپنے شوہر کو بلا سکتی ہو ابھی؟ ابھی نہیں، کیوں؟ نہیں، میں بلا لوں اس کو؟ چلو آپ لوگ، ہم نہیں بلا سکتے، ابھی کام پہ ہیں۔ کام پہ ہے؟ بلاؤں ان کو بچوں کو؟ جی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں آج میں؟ تمہارا مرضی ہے۔ مرضی ہے؟ ہاں، اور بنا بوتل ہے؟ ہاں، بوتل پکڑے، آج میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں پھر۔ جو تو شوہر آپ کا پیچھے کیا کرے گا؟ وہ تم کو اجازت دے دے گا، اور بتاؤ۔ اچھا، ہاں، چلے میں آپ کو نا وہاں پہ مسجد پہ ایک قاری صاحب ہیں ان کے پاس چھوڑوں گا، وہاں پہ تعلیم حاصل کریں، یہ کام چھوڑیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جادو کے ذریعے آپ اس پر جادو کے اثرات ہیں؟ ابھی جی، یہ پڑھ کے کیا بتا رہی ہو؟ یہ ایکٹنگ تو نہ کرو۔ کیسے بھائی؟ ہاں، یہ پڑھنے سے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیوں نہیں چلتا بھائی؟ اچھا، آپ بتلاؤ پڑھ کے۔ ایک منٹ، آپ پڑھیں۔ ابھی جو ہے نا اس کو ہمارے چہرے کو
اس کا کوئی اثرات نہیں. اس پر جنات کے اثرات. لو جی ناظرین، اس نے کہا کہ اس پر میں نے پوچھا کہ اس پر کوئی جادو کے جنات، اس نے کچھ اپنے منہ میں کچھ پڑھا ہے اور پھر اس نے بتلایا کہ اس پر کوئی جن جادو کے اثرات نہیں ہیں. یہی ہیں موکلات، اسی طرح ہی کام کرتے ہیں. اور آج میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنی جیب میں ہاتھ لے کے گیا ہوں. یہ اپنے علم کے ساتھ یا جس طرح بھی یہ جن بتلاتے ہیں، موکلات بتلاتے ہیں، یہ میری مٹھی میں یہ بتلائے گا کہ کیا ہے. کیونکہ کچھ یہ جنات دیواروں کے نیچے دفن چیزیں ہوتی ہیں، بہت قبرستان میں دفن ہوتی ہیں، 10-10 20-20 سال کی یہ چیزیں بتلا دیتے ہیں. کیا آج میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری مٹھی میں کچھ بتلا سکتا ہے کہ نہیں. یہ میری مٹھی میں آپ کو دکھلاؤں گا، آپ کو بھی ابھی آپ کو بھی نہیں بتلانا کیا ہے، انشاءاللہ پھر دکھاؤں گا. کیا ہے میری مٹھی میں ختیجہ؟ اب میری مٹھی میں بتلائیں کیا ہے مٹھی میں جی. آج پتہ چل جائے گا ناظرین کہ یہ جنات جو پیروں کے پاس، بابوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ. جیسے آپ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہماری پھپھو نے، ہماری خالہ نے ہمیں تویز ڈالے. آج پتہ چلتا ہے. پڑھے. تمہاری مٹھی میں کاغذ. کاغذ ہے. اچھا، میری مٹھی میں کاغذ تو ہے. کون سا کاغذ ہے کیسے جی؟ کاغذ سے ٹھیک ہے جی. اس پہ لکھا ہوا ہے کچھ. اس پہ لکھا ہوا ہے کچھ. کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی تویز ہے یا کیا ہے؟ ان پڑھ ان پڑھ ہے. جی. اچھا، ویسے آپ کو اتنا تو نظر آ گیا میری مٹھی کے اندر ناظرین کہ میری مٹھی بند ہے، کہ اس کے اندر کاغذ ہے اور کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. اب جو آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا موبائل ہے، جی. یہ میرا موبائل ہے اس بھائی کا نا، ویسے میں دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر یہ ایک نوٹ ہے، مجھے نوٹ کا کلر بھی نظر آ رہا ہے، کور کے پیچھے سمیں اس نے ڈالی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. یہ موبائل کے بٹن وغیرہ، کیمرہ وغیرہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے ناظرین. اگر یہ موبائل میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں کسی کو بولتا ہوں کہ آپ کے پاس موبائل ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کرے کہ اس کے اوپر کیا، میں بتلا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کور ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ میری مٹھی کے اندر اس نے کاغذ تو ختیجہ نے دیکھا. اب یہ بتلایا کہ یہ کون سا کاغذ ہے. کاغذ اخبار ہے. اخبار ہے جی. کمال بھائی، اس نے اخبار میں نے جیب میں ڈال کے لایا تھا لاہور سے، اپنا ضلع ننکانہ سے لاہور رحیم یار خان آیا ہوں، اخبار ڈال کے لایا تھا اور اب اس نے یہ اخبار کو بتلا دیا. کمال ہے بھائی. تو ابھی میں چلیں، اس کا یہ تو ٹیما غلط ہے، میں اس کو یہ بتلا دیتا ہوں کہ میری مٹھی میں پیسے ہیں، پیسے ہیں، نوٹ ہے. اب یہ بتلایا کہ یہ نوٹ کتنے کا ہے. 10,000 کا؟ نہیں، 1000 کا. 1000 کا ہے. شاید یہ تو آپ کو ٹیما بالکل ٹھیک لگے. آپ کو پتا ہے کہ مولوی نے 100 روپے والا نوٹ نہیں جیب میں رکھنا. اللہ خیر کرے، کیوں نہیں ہے. ہاں، واقعی 1000 روپے کا ہے بھائی. یہ بھی ایک کرے. ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تکے ہوتے ہیں. جیسے یہ چھوٹے ہوتے بچپن میں وہ کلی جوٹا وہ کھیلتے ہوتے تھے کہ جب میری مٹھی میں کلی ہے، جوتا ہے، وہ کہتا تھا جوٹا ہے، تو وہ کبھی سچ ہونا کبھی جھوٹ ہونا. جس طرح پہلے اس نے اخبار بتلایا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد ایک جادوگر تھا جو یہودی تھا، اس کے پاس گئے. صحیح البخاری کتاب طب کے اندر حدیث موجود ہے. تو ابن سیاد کہنے لگا کہ میں آپ کے دل کی بات جانتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن سیاد بتلا میں نے دل کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے. اس وقت سورہ دخان نازل ہوئی تھی. تو یہ ابن سیاد جو یہودی تھا، یہ جادوگر تھا، یہ دکھ کہنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹے ہو، کذاب ہو. اللہ کے رسول وہاں سے واپس آئے. بہرحال یہ بعض اوقات یہ تکے لگتے ہیں، بعض اوقات یہ اور بات ہے جس کے ذریعے ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں کئی ویڈیو میں بتلا چکا ہوں. اچھا ختیجہ، اب آپ زور لگاؤ گے، نہیں، چیخ مارو گے؟ چیخ ماریں گے. ماریں، جتنی آپ کے اندر زور ہے اتنی چیخ ماریں. اور کتنی قوت ہے ساری مجھے دکھاؤ. آپ کے اندر ساری قوت اپنی دکھاؤ. ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. اور آپ کی مختلف جو جناتی آوازیں وہ نکال کے مجھے دکھاؤ. زور لگائیں، ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر. بس اتنی قوت ہے. اچھا ناظرین، یہ تھی جنی ختیجہ جو اس بھائی کے اندر حاضر ہوتی تھی، جس کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں حقیقت تو نہیں نا، آپ خود سمجھتے ہیں. قرآن کے ساتھ جڑے رہیے، حدیث کے ساتھ جڑے رہیے. کبھی جنوں پر یقین نہیں کرنا. یہ جن 100% جھوٹ ہی بولتے ہیں، ان کے اندر جہالت زیادہ ہے. ایسے ہی نا. تو اب آپ اس کے جسم میں تو نہیں ٹھہرتی ہو؟ نہیں. اب کہاں سے نکلو گے اس کے جسم سے؟ ہم ہاں، جسم سے نکل کے ٹھکانے پہ چلے گئے. ٹھکانے پہ. اچھا،
اس کو مکمل پیچھے گرائیں اور بیہوش کر کے نکل جائیں. جی ایسے کرتے ہیں. ایسے اس کو مکمل گرائیں اور بیہوش کر کے نکل جائیں. جی سلام بلا کے نکل جائیں. جی. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ. جلدی کریں، جلدی نکلیں. لا الہ الا اللہ محمد. ناظرین ابھی یہ تو چلی گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر کسی بھی آدمی کو جنات کا مسئلہ بنتا ہے نا، تو ساری بلادری اور سارے گاؤں والے اور سارے محلے والے شہر والے اس کے پاس آتے ہیں، خبریں پوچھتے ہیں ہم پر کیا ہے، وہ ایک تویز کس نے ڈالے ہیں، ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتلائیں. تو یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کے اندر جہالت زیادہ ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کے محلے کے اندر ایسا مسئلہ ہو تو کسی کے پاس نہیں جانا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جنات بھی غائب نہیں جانتے ہیں. یہ انسانوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ان کے بارے میں بتلایا اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کہ شیطان کمزور ہے، اس کی چالیں بھی کمزور ہیں. تو جس طرح یہ بھائی کو دربار پہ لے کر کے جانا اور بھی اس سے طرح طرح کے کام کروانا، پتہ نہیں یہ شروع سے اس سے کیا کیا کروائے ہیں. شاید انہوں نے کچھ علاج کروایا جو جسم سے نکل گئی، یا بھائی کے اندر اتنی قوت ہے، اس کا ایمان کبھی ہے جس کی وجہ سے زیادہ اسے شرک نہیں کروا سکے. بہرحال یہ بھی درباروں پہ جا کر کے چیزیں لینا دینا اور وہاں پہ بانٹنا، یہ بھی شرک ہے. ایک اللہ کے ولی کے دربار پر جا کے یہ دھمال کھیلنا، ولیوں کا یہ کام کب ہے یار؟ اولیاء تو ان چیزوں کے خلاف ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. تو ان کے درباروں پہ جا کے ناچنا اور پھر قوالی پہ، اور قوال ایسے ہیں جو خود جاہل لوگ ہیں اور ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ شرک ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے. یہ قوالی کون سی کسی عالم کی تحقیق کی ہوتی ہے یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں زیادہ. تو ان چیزوں سے ہمیشہ میرے محترم بھائیوں بچا کریں. ہم قوالی کے خلاف نہیں ہیں، ہم جہالت کے خلاف ہیں اور شرکیہ الفاظ کے خلاف ہیں. ہاں ایسی قوالی آپ کریں جس کے اندر چناؤ علماء کا ہو، علماء اس کی تحقیق کر دیں کہ یہ الفاظ جو ہیں، یہ نعت جو ہے، یہ نظم جو ہے، یہ پڑھیں، اس کے اندر شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، کفر نہ ہو. ایسی آپ نعت، ایسی آپ چیز پڑھ سکتے ہیں. مرل جو ایسے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، نماز کے پابند نہیں ہوں گے، بے دین ہوں گے، اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بہت بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، اور ڈھول پہ اور وہ سرنگی پہ بجا رہے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ایک آدمی آیا، کہتا اللہ کے رسول جی میں بھیک مانگتا ہوں اور میرے پاس یہ ڈھولکی ہے، اس کے ساتھ مانگتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی بالکل اجازت نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مدینہ سے نکال دیا تھا. نبی پاک علیہ السلام کو تو ان ڈھولکیوں سے، ان بینڈ بازوں سے اتنی نفرت تھی. ایک دفعہ سفر میں تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی. تو سیدنا عمر کے بارے میں یہی حدیث آتی ہے. تو محترم بھائیوں، یہ درباروں پہ جا کر کے، اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جا کر کے یہ کام بالکل جائز نہیں ہے. ولی کی عزت کریں، ولی کا احترام کریں. ولی زندہ ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے دعائیں کروائیں اور اس کی خدمت کریں. جتنی اللہ نے آپ کو ہمت اور قوت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کو گاڑی لے کے دیں، اللہ نے طاقت دی اس کو گھر لے کے دیں. اللہ نے جتنی بھی طاقت دی ہے ولی کی خدمت کریں. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جتنی دیر آدمی ولی کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے، ان کی مجلس ختم کرنے سے پہلے پچھلی زندگی کا گناہ معاف کر دیتا ہے. جب ولی اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے فانی سے پردہ پا جائے، پھر ایسے درباروں پہ جا کر کے پھر وہ پیچھے چرسی شرابی وہ مزاور میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. آئیے میرے محترم بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بات بہت حد تک سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.